السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کراتے چلیں, ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv اور لائیو مجھے ای میل کرنا چاہیں شو کے دوران تو live@ankahi.tv اور ہمیں کال کیجیے 021-227-0839. کئی دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں اس انکہی کے سلسلے میں معلوم کرنے کی, سمجھنے کی کہ ہم اتنے لا قانون کیوں ہو گئے ہیں, ہم اتنے قانون شکن کیوں ہو گئے ہیں. شاید ہم روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو کے کچھ تھوڑے سے بھول جاتے ہیں کہ قانون ہیں, موجود ہیں. اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اس قانون کو اپنائیں, اس کے تحت چلنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. شاید وجہ کچھ مصروفیت ہے, کچھ بلا وجہ کی جلدی ہے, لیکن جو بھی وجہ ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قانون ہیں, قانونوں کو ہمیں تھوڑا سا بس سمجھنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے. چند روز پہلے ہمارے ساتھ واحد علی خان صاحب جو کہ DIG ٹریفک کراچی ہیں آئے, 2 دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھے, انہوں نے آپ لوگوں سے باتیں کی اور ہمیں بتایا کہ ٹریفک کے حالات اتنے برے نہیں اگر لوگ عمل کریں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنی نفری نہیں ہے, اتنے لوگ نہیں ہیں کہ وہ ٹریفک کو کنٹرول صحیح سے کر سکیں. خیر ہم نے کہا کہ چلیے ہمیں لے کے چلیے اور دکھائیے کہ شہر میں ٹریفک کیوں ایسا ہے کہ ٹریفک پولیس یہ کہتی ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتی, جبکہ عوام یہ کہتی ہے کہ ٹریفک پولیس بے ایمان ہے, رشوت خور ہے اور ہر قسم کے الزام ہے کہ وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کرتی. تو ہم نے ایک روز واحد علی خان صاحب کے ساتھ کچھ دیر گزارا اور ہم سڑک پہ نکلے اور ہم نے دیکھا کہ ٹریفک کے حالات دراصل ہیں کیا. آئیے ہم آپ کو وہ چھوٹا سا ایک رپورٹ ہے وہ دکھاتے ہیں اور پھر اسی انکہی کا سلسلہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا. آئیے ہمارے ساتھ رپورٹ دیکھیں. کچھ روز پہلے ہمارے شو میں واحد علی خان جو کہ DIG ٹریفک ہے کراچی کے وہ آئے, اور جب ہم نے ان سے بہت سی شکایتیں کی کہ ٹریفک کا کیا حال ہے, ان کے کانسٹیبلز کیوں کام نہیں کرتے, بہت لوگوں نے فون کیا تو تھوڑے دکھی ہو گئے. انہوں نے ہمیں مدعو کیا کہ آپ آئیں اور آ کے یہ حال دیکھیں جس میں ان کا ٹریفک کانسٹیبل رہتا ہے, جیتا ہے اور کام کرتا ہے. بہرحال تو آج ہم ان کے پاس جا رہے ہیں, اور کیونکہ ہم شہر کے اس حصے سے گزر رہے ہیں جہاں ٹریفک کا کافی بے بہرا حال ہے, تو ہم نے اپنی گاڑیاں چھوڑ دی اور ہم اس ایک گاڑی میں سب جمع ہو کے جا رہے ہیں. اور اس میں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ایئر کنڈیشننگ نہیں ہے تو شیشے کھلے ہوئے ہیں. ہم نے ابھی تقریباً 15 منٹ کا سفر طے کیا ہے, اور اس 15 منٹ میں میرا کم از کم حال یہ ہے کہ سر چکرا رہا ہے, اور حلق کا وہ حال ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ باتیں ہم گھر بیٹھ کے بڑی بڑی کر دیتے ہیں کہ فلاں چور ہے, فلاں رشوت دے رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. شاید ہمیں کبھی کبھی ان کی زندگی جی کے دیکھنا چاہیے کہ وہ زندگی لگتی کیسی ہے. بہرحال یہ سفر ہمارے ساتھ گزاری, آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ایک عام دن ہے, کوئی عجیب سا روز نہیں ہے, کوئی شہر میں ہنگامہ نہیں ہے, لیکن ٹریفک دھوئیں اور ترسمہ پرسی کا جو عالم ہے, اور اسی میں ہمارے ٹریفک کانسٹیبلز جیتے ہیں. ASI ٹریفک کا پورا محکمہ جو ہے اسی کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر میں کہوں کراچی میں 1.5 کروڑ کی آبادی ہے تو کم از کم 2.25 کروڑ مل کے اکٹھا قانون توڑ رہے ہیں. آئیے سفر دیکھنے کیسے گزرتا ہے باقی. چند روز پہلے انکہی پہ ہمارے پاس DIG ٹریفک کراچی واحد علی خان صاحب آئے, اور بہت سی فون کالز آئیں. کچھ شکایت میں نے بھی کی, لوگوں نے شکایت کی کہ ان کے جو کانسٹیبلز ہیں انہوں نے بڑی لوٹ مچائی ہوئی ہے, کوئی رشوت لیتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. ویب سائٹ پہ بھی آپ لوگوں نے بہت لکھا کہ جی اگر لوگ رشوت نہ لیں, ان کی جو اسٹاف ہے تو وہ ٹریفک کے قانون نہ توڑیں. اس بات پہ میں بھی دکھی ہوا, واجد صاحب بھی کافی دکھی ہوئے. انہوں نے بعد میں کہا کہ بھائی آپ یہ کیجئے, ہمارے ساتھ چلیے اور چل کے دیکھیے کہ ان کی جو ٹریفک کا اسٹاف ہے اس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں, کیا زیادتی کرتے ہیں, اور وہ کس حال میں کام کرتا ہے. بہرحال اس دعوت میں آج نکلے, اور جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی دکھاتے ہیں جو سفر گزارا ہے وہ بھی کافی ماشاءاللہ سہانا تھا. لیکن اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں, واحد علی خان صاحب پر کھڑے ہیں. یہ پہلی دفعہ زندگی میں نے ٹریفک کا جو DIG ٹریفک کا جو آفس ہے وہ دیکھا ہے. ماشاءاللہ کافی فرسٹ کلاس ہے. پیچھے دیکھیں گاڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس, دے ورکنگ آن اٹ. لیکن وہ والی بات کہ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. بھائی آج آپ بہت شکریہ ہمیں ایک بار پھر بلانے کا, ویری کائنڈ کہ آپ نے تیسرا دن ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹائم نکال رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس کوشش میں تھوڑا سا آپ کا کام آسان کر سکیں, کیونکہ ابھی تو مجھے جو اندازہ ہوتا ہے, اور میں بھی اسی شیئر کرنے والا ہوں, آپ کا کام تقریباً ناممکن ہے. جی لیکن کوشش تو جاری ہے اور نا امید نہیں ہے. امید تو دنیا کا بالکل نا امید نہیں ہے, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. آئی ایم گریٹفل آپ لوگ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کر رہے ہیں. اویئرنیس بہت ضروری ہے, احساس دلانا بہت ضروری ہے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم اتنی بےحس ہو چکی ہے. اور جیسے میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی شخص باہر سے اگر آتا ہے تو وہ ٹریفک کو دیکھتا ہے,
اور ٹریفک سے وہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس قوم کا مزاج کیسا ہے, یہ قوم کے ایٹیکیٹس کیسے ہیں. ویری ویل سیڈ, ویری ویل. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. لگتی بہت چھوٹی باتیں لیکن اٹ ہیز اے گریٹ امپیکٹ. It has a major. And it reflects, in fact, the mindset of the nation. آپ بالکل صحیح کہا. اور جو ٹریفک کی بد انتظامی ہے اس سے بیسکلی آپ کی وہ پیشنس کا لیول پر چل جاتا ہے, آرگنائزیشن, اور وہی پرابلم جو ہے وہ ہمارے آفیسز میں, بزنسز میں, ہر جگہ وہی سسٹم ہے. اسی سسٹم میں بہرحال باہر چلتے ہیں بھائی صاحب کے ساتھ, کچھ کراچی کی شہر کی سڑکیں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سٹاف ہے وہ کیا کر رہا ہے. مجھے امید ہے کہ انہوں نے پہلے سے ان کی اطلاع نہیں کی ہوگی, اور وہ نہیں کی کیونکہ جو جگہیں چنی جائیں گی وہ ہم بس آفس سے نکلیں گے اور حسب ذائقہ حسب موقع جہاں ہوگا وہاں رک کے دیکھ لیں گے. یقیناً میں نے نہیں کہا ہوگا کسی اور اگر کہا بھی ہے تو بات یہ کہ ہم ان کی بد کرداری بولتے ہیں, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کیا بد کرداری کرے, قوم کو تو قتل نہیں کہا ہوگا. بارہ چلیے یہ تھوڑا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے. ایسا آپ تو ابھی ہم جب نکلے تو آپ کی گاڑی کو دیکھ کے تو یقیناً تھوڑی بہت ٹریفک کلیئر ہو جاتی ہے, کیونکہ زیادہ نفری آ کے اس کی کوشش بھی کرتی ہے کلیئر کرنے کی. لیکن عام حالت میں کیا پولیس مینج کر پاتی ہے, اور خاص حال میں بھی کیا پولیس مینج کر پاتی ہے ٹریفک کنٹرول, یا تباہی لگتی ہے کافی؟ مینج کرتے ہیں, بات صرف ہوتی ہے. مجھے تو وہ ضرور یہ اوبیسلی میں نے کہا ہوا نہیں ہے, لیکن ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موو آؤٹ کوئک. لیکن روٹین میں بھی ٹریفک تو آفٹر آل چل ہی رہی ہے, اس میں تھوڑا سا ٹائم کسی کو زیادہ لگ جاتا ہوگا تھوڑا روکنے. ہاں, جو سب سے زیادہ ہینڈی کیپ مجھے دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, ایک لین کو اگر آپ نے سپوزنگ روکا ہے تو ہم جلد بازی میں وہ ایک کی 12 لینے اور فٹ پاتھ پہ بھی لین میں فوراً بن جاتی ہے. فوری طور پہ ہوتا یہ کہ جو پیچھے ہوتا ہے اگر ٹریفک کی لو جی میں ذرا سائڈ ہو گیا دیر از اے ویری ہیوی لوڈ آف ٹریفک. ہم اس کو تھوڑی سی بھی رکاوٹ اگر آ جاتی ہے, اب یہ دیکھیں یہ ون وے آئے ہیں سارے, یہ دیکھیں یہ کرتے کیا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ لمبی لائن ہو گئی ہے تو ادھر ٹرائی ٹو, اب یہ روڈ کلیئر ہے نا جی, اب یہ روڈ کلیئر ہے تو اگر یہاں لائن لگ جائے تو یہ ادھر سے ہم نے اس لیے زنجیریں لگائی ہوئی ہیں, ورنہ یہ ادھر سے نکل کے وہاں. یہ جو بے صبری جو ہماری ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہیں روکنا. اب یہ اگر آپ لیفٹ پہ دیکھیں تو یہ جو گاڑیاں ساری کھڑی ہیں ملٹیپل روز, یہ جو روڈ اگر 6 لین کی تھی, دس از اے پرابلم, دس از اے ڈیفینٹ پرابلم. اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ ہے اس کو صحیح کرنے کا؟ اس کو کرتے ہیں لیکن دیر اگین کم اپ, یہ تو کانسٹنٹلی ہمیں وہی شارٹیج آف اسٹرینتھ ہو جاتی ہے. اب یہ ویٹ کریں پھر سگنل کے لیے, دیر از نتھنگ ایکسٹرا آرڈنری, جسٹ از ویٹنگ آف دا سگنل. لیکن وہاں بے صبری ہو رہی ہے اس بات پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے جو اگر لائن میں کھڑے ہوں پوری بلاک ہو چکی ہے. نہیں, یہ بلاک حساب سے ہے کہ یہ کھلے گا, اب وہی ہوگا کہ وہاں پہ ایک دو گاڑیوں نے آگے آگے رکی, وہ آگے ون وے کے چکر میں ان کا بھی راستہ بلاک کر دیا, ورنہ یہ فریلی چلتا رہا. اور روٹین میں جسٹ سمپلی گیونگ اے سگنل. اب یہ 2 بندے کھڑے ہیں, اگر یہ 2 میں ہٹا دوں یہ سارے چل کے یہاں آ جائیں گے. یہ اسٹاپ لائن کو آبزرو کرنے کے لیے یو نیڈ ایٹ لیسٹ 2 پیپل. مجھے اس دن گورنر کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنی نفری, میں نے کہا سر آپ آئیں گراؤنڈ پہ دیکھیں, ایک چوک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں 8 آدمی چاہیے کم از کم. دیکھیں نا, جیسے آپ روک رہے ہیں, ادھر روک رہے ہیں, ادھر روک رہے ہیں, ادھر روک رہے ہیں, یہ دیکھیں اب کھڑا ہوا ہے, پٹنگ ہز لائف ان ڈینجر, اسٹینڈنگ ان دی مڈل. اس کو ذرا ادھر ہو نا, یہ نکلنی شروع ہو جائیں گاڑی. ہی از ان ڈینجر, یو سی, اینی باڈی کین جسٹ کرش ہم. اگر ہم اس آدمی کو 2 منٹ کے لیے ہٹائیں تو آپ دیکھنا ادھر سے گاڑیاں تو نکلیں. ہٹوائیں نا سر اس کو 2 منٹ کے لیے. یہ دیکھیں بسم اللہ ہو گئی, یہ دیکھیں یو سی, یہ موٹر سائیکل والے دے ڈونٹ ہیو دی تھنگس کہ بھائی آپ وہاں سے آؤ, نہیں یہاں سے آنا ہے, جلدی نکلنا ہے, ان سے پہلے ہم نے نکلنا ہے. اور ابھی گاڑی والے بھی آئے گا, رکشے والے بھی آئے گا. دیکھیں آیا کھڑا رکشا, یہ دیکھیں یہ آیا. اب اگر آپ اس سے روک کے پوچھیں گے کہ بھائی تو کیوں یہ آیا, لڑے گا, بولے گا روکا کیوں ہمیں. اب ناؤ از اسٹینڈرڈ, اب وہ آگے پھنس نکل, سمجھ نہیں آنا اس کی ہو کیا رہا ہے. اب وہ جو ادھر سے ٹریفک نکلے گی نا, یہ کیونکہ اس کی ٹرن نہیں آنی ہے, یہ ٹریفک جو آئے گی, دیکھیے اب وہ کیمرہ دیکھ کے بھاگا. اس صورت میں کسی پولیس ہے جو کچھ کر سکتی ہے, مطلب کیا لوگوں کو خود اندر, اب وہ پھنس گیا. اب وہ موٹر سائیکل والے کھڑے, اب وہ بھی کھڑے ہماری وجہ سے رکے بیٹھے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اشارے ہو رہے ہیں, کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہے. اور یہ دیکھیے اس لیے ایٹ ون گیون ٹائم جسٹ امیجن دی وائلیشنس. یہ صرف اس ایک چوک کے لیے وہ دیکھیے, وہ 2 ادھر, 8 آدمی کافی ہیں آپ کے لیے. وہ 2 ادھر سے آ گئے, یہ 8-10 یہ کھڑے ہیں, یہ جناب اور آئے جا رہے ہیں. ادھر سے جو ٹریفک آ رہی ہے اس کو اب انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے.
अब वो इधर से होकर आ रहे हैं, और वो 2 आदमियों ने उनको रोका हुआ है, ये चले जा रहे हैं। प्रेस कर लेते तो वो प्रेस वाले तो ज्यादा वायलेटर्स होते हैं, सबसे बड़े। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये जगह ये आ रही है क्रिएट हो गई है, और इनके लिए ये तंग होती जा रही जगह। ये जो है ना, जो राइट ऑफ वे इनका है, और इधर से भी अभी वो देखे इशारा काट के आ रहा है ना, ये 2 गाड़ियां। नाउ दीज 2 व्हीकल्स अगेन हैव अ प्रॉब्लम, दैट जस्ट 1 पर्सन के हटने से आप देखें क्या असर हो। और अभी तकरीबन 3 मिनट हुए। लॉट अच्छा, देखिए रास्ता वहां से भी मिलना था उनको, रास्ता वहां से भी मिलना था, लेकिन सिर्फ कि हम पहले निकल जाए। और उस पहले निकलने में आपने कहाँ ट्रैफिक जाम, और ये सिर्फ एक चौक है, और सिर्फ 3 मिनट एक आदमी वहां से हटा है। तो आप जो शिकायत करते हैं कि कराची में ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है, आपके ख्याल में कितनी नफरी चाहिए इस आबादी को संभालने के लिए, जब आबादी खुद बेसंभली भी हो? अब वो सिपाही वापस गया है, वहां देखिए वो सिपाही वापस गया है तो कंट्रोल हुआ है। कितने आदमी चाहिए आपको इस चीज को कंट्रोल करने के लिए? कम से कम 8 आदमी एक चौक में चाहिए, कम से कम। ये सिर्फ देखिए बच्चे के साथ उल्टा जा रहा है, देखिए ये बच्चे के साथ उल्टा है। आप शर्म आइए, आप अगर कैमरा हो तो उससे डर रहे हैं। आप देखें यहाँ से जाके अब वहाँ खड़े हो रहे हैं, ये सिर्फ कैमरे की मेहरबानी है। ये देखें यहाँ से जाके वहाँ खड़े हो रहे हैं, आना उधर से चाहिए था। अब मैंने इन पूरे 976 में से 79 इंटरसेक्शंस हुए हैं, दिस इज वन ऑफ देम, जिस पे मैं 5 आदमी लगा पाया हूँ, और 5 आदमी में भी आप देख रहे हैं कि उनसे काम चढ़ा हुआ है। ये तो मेरे 79 सेक्शंस हैं जिन पे मैंने 5 आदमी लगाए हैं, 5 एक शिफ्ट में, 5 दूसरी शिफ्ट में, यानी कि 790 पीपल जस्ट फॉर दिस 79 इंटरसेक्शन। और उसके बावजूद आपके सामने आपने देखा कि 5 आदमियों की बस की बात नहीं है, एक जगह 2 आदमी खड़े होते हैं, हाथ खड़े करके अपने आप को खतरे में डाल के, तब ये लोग रुकते हैं, वरना रुकते नहीं। मतलब अगर एक आदमी इसमें से खुदा रहा 5 घंटे के दौरान वो पानी पीने या बाथरूम चला गया, अब वो वहां से हटा था ना, तो शहर का निजाम बैठ गया, यानी वो 5 घंटे पानी नहीं पी सकता। रफली अंदाजा है अराउंड अबाउट 70 to 80,000 वायलेशन होती हैं, जिसमें से हम सिर्फ 7,000 वायलेशन पकड़ पाए हैं एक दिन में। जिस दिन ये 7,000 चालान करते हैं, मैं कहता हूँ चलो बड़ी हिम्मत की है। एंड वायलेशन आर 80 to 90,000 पर डे इजीली। सर आप उल्टे कहाँ जा रहे हैं? उल्टे कहाँ जा रहे हैं आप? तरफ जा रहे हैं, तो मतलब वहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं? ट्रैफिक बहुत जाम है, तब्दील करा है जी, ट्रैफिक सिस्टम सही नहीं है, मजबूरी में जाना पड़ता है। सिस्टम कैसे सही नहीं है? देखिए ना, आपको इमरजेंसी है? क्या इमरजेंसी? अल्लाह रहम करे, खैर तो है, क्या हो? तबीयत खराब है इसलिए जा रहे हैं। तबीयत खराब है? क्या तबीयत खराब? तो इन सबकी भी तबीयत खराब है क्या? सबकी नहीं, वो अपने अपने अच्छा चलिए आप जाइए, आपकी तबीयत खराब है, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। बेटा अस्सलाम वालेकुम, उल्टे क्यों आ रहे हो? देर हो रही है, काफी देर से रश लगा हुआ है। अच्छा अगर यहाँ पे मेरे पास अभी कोई 15-20 पुलिस वाले हैं, अगर मैं आप सबको पकड़वा दूं, कोई शर्मिंदगी है? सर देर हो रही है, कोचिंग पहुंचना होता है, यहाँ पे ट्रैफिक। वो सामने वाली ट्रैफिक ने आपको मार दिया तो सही बात, वो जल्दी किस काम की नहीं? चलो आपके अपना जाओ, जवान आदमी हो, अल्लाह रहम करेगा। अभी हमने सिर्फ एक चौक के ऊपर कराची शहर के तकरीबन 10 मिनट गुजारे हैं, और हमने जो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला शख्स लोगों को रॉन्ग साइड आने से रोक रहा था, उस शख्स को हमने सिर्फ और सिर्फ वहां से तकरीबन कोई 3 मिनट के लिए हटाया। और जो केओस वहां हुआ, और जो सबसे ज्यादा बदनसीबी की बात है, जब आप किसी से पूछें भाई ये क्यों करते हो, तो वो हर कोई ये कहता है कि जी हालात ऐसे हैं, ट्रैफिक इतनी है, प्रॉब्लम इतनी है, वो सारी बातें आती हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहने को या मानने को तैयार कि हाँ मैंने कानून तोड़ा है। उसकी वजह ये थी, अगर वो सिर्फ इतना भी कह देना कि हाँ जी मैं गलत काम कर रहा हूं, और लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, तो मैं कहूं शायद उम्मीद है। लेकिन जिस वजह से मैं कम से कम ना उम्मीद हूं, डीआईजी साहब बहुत पुरुम्मीद है, मैं ना उम्मीद हूं कि हमारी कौम गलत करने के बाद दीदा दलेरी से सीना चौड़ा करके कहती है कि हाँ मैंने सही किया। ये असली प्रॉब्लम है। जब तक कि हम अपनी गलती मानेंगे नहीं, हम कभी सही नहीं होंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जो कि अब्दुल्ला हारून रोड के एंड के ऊपर जो है, वहां जाके देखते हैं क्या हाल है, और हम देखते हैं 2-3 मिनट हम कितनी देर सह सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि बहस चल रही है, ड्राइवर नहीं है, वो खुद बेचारा धक्के लगा के गाड़ी को एक साइड पे कर रहा है। हम ये तो देखते हैं कि वो किस तरह खड़ा होके ट्रैफिक नहीं कंट्रोल कर पाता, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो क्यों नहीं कर पाता, उसको किस तरह। अगर आप देखें ये पुलिस वाला है, और उसको उसकी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं उसको कह रहा है कि मेहरबानी करो गाड़ी ले जाओ, अब वो हिला है वहां से।
اور یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے یا اس کی وجہ سے لین بند ہو رہی ہے پوری. دین اندر پرابلم اوور ہیئر از کہ پیپل واک تھرو. یو سی ایک یہاں سے ایک دکان سے دیکھا نا, پھر دین دے ہیو ٹو واک تھرو. اس سے بھی ٹریفک میں ہنڈرنس آتی ہے, جو پیڈسٹرینز بیچ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم اس وقت عبداللہ ہارون روڈ کی جو مارکیٹ الیکٹرانک اس کی سائٹ پہ ہیں, اور یہاں پہ جیسے بھائی صاحب راستے بتا رہے تھے کہ جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ نہیں ہٹتی, اور اگر ان کو ہٹایا جائے تو ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار خراب ہوتا ہے. اس مارکیٹ میں اگر محتاط اندازے سے کہوں تو تقریباً 10 سے 12 برس کے بعد میں آیا ہوں, اور میں کراچی شہر میں رہتا ہوں. اور نہ آنے کی وجہ اگر آپ یہ شور سن سکتے ہیں جو شاید ڈیفیوزر صحیح سے آپ کو نہ سنا رہا ہو, یہ شور, ٹریفک, پارکنگ, یہ جو واحیات حال یہاں پہ ہے, اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پارکنگ سے ان کی دکانداری چل رہی ہے, یہ ان کا خیال ہے. اس پارکنگ کی وجہ سے ان کی دکانداری خراب ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ تو نہیں سمجھیں گے. یہاں پہ اے ایس آئی ہیں رام لطیف صاحب, یہ اس وقت یہاں پہ ڈیوٹی پہ ہیں. میرے ساتھ ڈی آئی جی صاحب بھی کھڑے ہیں. بلا تکلف مجھے بتاؤ کہ آپ رشوت بھی لیتے ہو, لوگ کہتے ہیں آپ بےایمانی بھی کرتے ہو, آپ دکان والوں سے ملے ہوئے بھی ہو, تو یہ ٹریفک کیوں نہیں قابو آتی؟ سب مل ملا کے کر ہی رہے ہو. بالکل صحیح بات ہے سر. ٹریفک کیوں نہیں قابو آتی؟ بہت قدیم مارکیٹ ہے, یہاں پارکنگ کا بندوبست نہیں ہے. ہاں. جتنے بھی پلازے کسی میں بھی پارکنگ نہیں ہے یہاں. صحیح. تو اکثر آج کل موٹر سائیکلیں تو قسطوں پہ اتنی مل رہی ہیں, اتنی کمپنیاں بن چکی ہیں جیسے فری میں لوگ رہ رہے ہیں. صحیح. تو پارکنگ کا کوئی بندوبست نہیں ہے. جس دکاندار کے بھی آگے موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے کسٹمر خراب کرتے ہیں آپ. اچھا, یہاں سے قریب ترین پارکنگ کتنی دور ہوگی؟ یہاں قریب ترین پارکنگ تو یہ تھوڑا سا کراس کر کے, وہ بھی موٹر سائیکلوں کی پارکنگ ہے. ہاں, لیکن کتنی ہے؟ وہاں آرام سے مل جاتی ہے پارکنگ. وہاں بھی نہیں ملتی سر. موٹر سائیکلیں اتنی ہو چکی ہیں 1 کلومیٹر پہ مل جائے گی. 1 کلومیٹر. ہم نے یہاں پہ ایک اسپیس بنائی ہے پارکنگ کے لیے, بٹ اٹس ناٹ سفیشینٹ. ابھی آپ دیکھیں گے وہ بھری ہوئی ہے. صحیح. یہاں پہ آنا جو انفلکس ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 8 سے 10,000 موٹر سائیکلیں آتی ہیں. ہاں, وی کانٹ اکوموڈیٹ آل آف دیم. وہ چھوٹی سی ایک جگہ ہم نے بنائی ہے. لیکن تھوڑے سے فاصلے پہ تو پارکنگ مل جائے گی نا. بالکل مل جائے گی, بالکل مل جائے گی, گلیوں میں مل جائے گی. گلیوں میں مل جائے گی نا. لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں دکان کے آگے کھڑا. ہاں, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم ہی لوگ, ہم جیسے صاحب لوگ جو اپنے آپ کو صاحب سمجھتے ہیں, ہم 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ جائیں گے اور آرام سے 1.25 گھنٹہ پیدل چل کے گاڑی کر کے آئیں گے جہاں پہ جانا ہو. لیکن یہاں آتے ساتھ ہمیں کیا ہو جائے گا؟ بالکل کہتے ہیں جی ہم نے وہیں کھڑی کرنی ہے. اب یہ دیکھیں آگے بھی کاریں جو کھڑی ہو رہی ہیں وہ بھی بالکل دکان کے آگے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان دکانداروں, اگر یہ لوگ ٹی وی پر دیکھیں اس شو کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گراہکی ہو رہی ہے اس جگہ, یہ آپ کا وہم ہے. آپ لوگ جس پیسے کی خاطر یہ کاروبار کر رہے ہیں, جو دھواں آپ لوگ کھا رہے ہیں, جو شور آپ لوگ سن رہے ہیں, شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد صحت کا ہمارا حال کیا ہوگا. اور کوئی گراہکی نہیں ہو رہی. میں نے عرض کی نا, میں 10-12 سال سے یہاں نہیں آیا, اور آج دیکھ کے یاد آیا کہ میں کیوں نہیں آیا, اور شاید ابھی بھی نہ آؤں. نہیں, ہی از انچارج آف دی ایریا. مطلب ان کو بھی یہاں کھڑے ہو ہاں, نارملی ان کا سارا ٹائم بس کا نہیں ہے. نہیں سر, یہ آپ پتا اگر دیکھا جائے تو ڈی ایس پی کے بس کا بھی نہیں. کیوں؟ صحیح لوگ مانتے نہیں ہے نا. ابھی اگر میں زیادہ یہاں پر ہم نے نو پارکنگ کا بورڈ لگا دیے ہیں, یہ مارکیٹ والے بس تھوڑی سی گاڑیاں لفٹ کرواؤں گا یا کہوں گا بھائی گاڑی آپ وہاں کر لو, تو وہاں کھڑی کرنا پھر توہین سمجھیں گے. تو ان کی کوشش ہوگی کہ دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کریں, دکان پہ اترے فوراً ایک پاؤں دکان میں اور 1 پاؤں گاڑی میں. صحیح. گاڑی نہیں ہٹائیں گے. اگر زیادہ میں بہت پریشر دوں گا ہٹانے کے لیے, یہ روڈ بند ہو جائے گا جی, لوگ روڈ پہ آ جائیں گے. اچھا, آپ یہاں کتنی دیر کھڑے ہوتے ہو؟ یہاں پر تقریباً میری پیک ٹائمنگ میں زیادہ یہاں پر ہوتا ہوں. 2 گھنٹے. شام 4 بجے سے لے کر 8 بجے. 4 گھنٹے. میری سننے کی قوت تھوڑی کم ہونے لگ گئی ہے پچھلے 15 منٹ میں. تو کبھی آپ نے جا کے اپنے کان مان ٹیسٹ کرائے؟ سر کان ٹیسٹ بھی کرائے. ابھی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ابھی میں آپ سے بول رہا ہوں, اس سے بولا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, میں جس کو بولتا ہوں سر گاڑی آگے لے جائیں, وہ بولتا ہے 1 منٹ کے لیے. پہلے سر گاڑی آگے لے جائیں, وہ بولتا ہے 1 منٹ کے لیے. 1 منٹ میں حالت ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی میری بالکل بولنے کی سکت ہی نہیں ہے, حالت خشک ہو رہا ہے. آپ سے بات کر رہے ہیں. چلان کیوں نہیں کرتے؟ چلان کرتے ہیں, وہ چلان کرتے ہیں. ہاں. لیکن اس میں مسئلہ یہ نا, زیادہ تر مارکیٹ والے ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے سامنے دکان پہ, یہ سامنے دکان پہ. ہاں, آگے والی دکان. ٹھیک ہے. میرے اے ایس آئی نے اس کی گاڑی کو بولا جب گاڑی یہاں سے ہٹا لو. دکان سے نکل کے 8 آدمی آ گئے مارکیٹ سے کہ جی آپ ہمیں کاروبار نہیں کرنے دے رہے ہیں, ہمارا کام خراب ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس طرح کی باتیں. اور اگر زیادہ بحث کریں گے تو ہڑتال ہو جائے گی. ہڑتال ہو جائے گی یا روڈ بند ہو جائے گا. اب یہ اگر آپ نوائز لیول یہاں دیکھیں تو آپ کا آدمی اس کو بیئر کیسے کرتا ہے؟ مطلب, اور میں بغیر ایگزیجریشن کہہ رہا ہوں, دھوئیں کے ساتھ نوائز ہے, ایوری تھنگ. آپ بلیو کر, میں نے آپ کو اس دن خل بتایا تھا کہ ہمارا جب ہم نے چیک کروایا, ان کا ٹیسٹ کروائے اپنے اسٹاف کے,
تو ان میں لیڈ کا جو لیول ہے بلڈ میں وہ ان کا ڈینجرس لیول تک گیا ہوا ہے. اور یہ بات غریب کو تو شاید سمجھ ہی نہ ہو. ہاں تو اب ہم ان کا تھوڑا دیکھ رہے ہیں, علاج بھی کروا رہے ہیں. کچھ ان لوگوں کا بہت سیریس تھا معاملہ, بٹ دس از اے بیسک پرابلم. ان کا تقریباً ہیلتھ پرابلم سب کے ساتھ ہے. آنے دیں, اس کو روکنا. یہ دیکھیں, یہ ون وے بھائی جان جا رہے ہیں. یہ پولیس والے کے روکے سے نہیں رکا, اور آپ یہ کہتے ہیں, ہم لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پولیس والا رشوت لے رہا ہے. اس کو وہ شخص اگر پولیس والے کا رشوت اس کو دی جاتی ہے, اس سے آپ ڈرتے ہیں. وہ اس سے کہاں ڈر رہا ہے, وہ تو تو بالکل قابو میں باہر ہیں. اور ابھی ہم نے ان کے اوپر کچھ تھوڑا بہت ایکشن کیا. پہلے تو ہمیں تھا کہ ان کو کرنا ہی کچھ نہیں ہے. دیز ور دی انسٹرکشنز کہ ان کو آپ چھیڑا ہی نہیں. اچھا, یہ آفیشیل انسٹرکشنز ہاں آفیشیل انسٹرکشنز دی. تو میں نے آگے پھر اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے کہ میں نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں. مقصد سب سے زیادہ وائلیشن یہ لوگ کر رہے ہیں, دے آر کریٹنگ اے ہیزرڈ. ہاں, تب جا کے انہوں نے الاؤ کیا, اچھا ٹھیک ہے آپ کریں کاروائی. تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ دے ویری پور, ویری میک, بٹ اف یو کم آن دی روڈ اینڈ یو سی زیادہ افیکٹ تو انہوں نے مچائی. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائنینشلی محنت کر رہے ہیں, اور وہ اسے ہمارے انفارچونیٹلی ہماری اکانومی کا ہے حال کہ ان کی اسٹرگل ہے, لیکن وہ اپنی ہی اسٹرگل کو زیادہ اپنے لیے تکلیف دہ کر رہے ہیں. کیونکہ جو بڑا آدمی ہے وہ تو نہ یہاں آ رہا ہے, آ بھی رہا ہے تو اس نے وہ شیشہ چڑھائے ہوئے ہیں, اور وہ تو اچھے موسیقی سنتا ہوا جا رہا ہے. وہ تو سیٹ ہے. اس تکلیف میں تو ہم خود ہی ہیں, کیونکہ جس چیز کو ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم خود اس کو کریٹ کر رہے ہیں. ابھی تو ہم شاید 2-4 شو اور کر سکیں کہ جس زمین پہ ہم کھڑے ہیں وہ اتنی گندی ہے کہ وہ بھی اسی دکاندار نے کی, کوئی باہر سے آ کے نہیں کر گیا. آپ ذرا سے یہاں کیمرہ کیجیے گا دوست, مطلب یہ باہر سے کوئی آگے امریکہ نے نہیں کیا, نہ اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے نہ انڈیا کا ہاتھ ہے, کسی غیر ملکی ایجنسی کا ہاتھ اس میں نہیں ہے. یہ فقریہ ہماری پیشکش ہے اور ہم اس کا فل کریڈٹ لے سکتے ہیں. اور میں مذاقاً نہیں, میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں, میری بولنے کی اور سننے کی قوت کم ہو چکی ہے 15 منٹ کے اندر. جی آپ چلیے آگے. اس آدمی کو داد ہے جو یہاں کھڑا ہے. آئیے. بچپن میں کچھ چیزیں انسان کے ساتھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں نا اسکار کر دیتی ہیں, وہ اثر چھوڑ جاتی ہیں. اس دن کا جو ایکسپیرینس تھا شور اور دھوئیں کا, یہ 12-15 منٹ دیکھ کے مجھے یاد آ گیا, اور اب دوبارہ سے میرا سر زنزنا رہا ہے. بہرحال ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اس انکہی بات کو پھر تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, بہت جلدی چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. القاعدہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے؟ القاعدہ کوئی ایشو نہیں, نفال ہے. کہا جاتا ہے کہ برا قانون وہ ہے جو ناقابل عمل ہو. جہاں تک OIC کا تعلق ہے اس کو یہ کہنا چاہیے OIC, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی رول نہیں. کنٹرڈکشن تو خدا کی ذات میں بھی ہے. میں وہ معاشرہ, وہ دنیا پسند کرتا ہوں جس میں میرے پیغمبر اسلام کا احترام ان کے کردار کی بنیاد پر ہو, قوانین کی بنیاد پر. ہم نے کبھی حکومت کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا. جو اصلاحات ہمیں کرنی ہے اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے. القاعدہ ایک ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے ود ورلڈ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. ملیٹنسی ٹرائبل بیلٹ کے اندر ایک ریالٹی ہے, ہماری فوج کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ. جو کانسیپٹ اسلام کا ہمیں سکھایا گیا تھا وہ کانسیپٹ آج نہیں ہے. حلقہ فکر, پاکستان کو درپیش اصل مسائل پر مبنی ایک فکر انگیز بحث. دیکھیے حلقہ فکر ہفتے کی رات 8:30 بجے صرف سما پر. انکہی میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. پھر سے یاد دہانی کرا تو ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv, اور لائیو مجھے ای میل کر سکتے ہیں آپ live@ankahi.tv پہ. ہمارے پاس ایک کال ہے, ان سے بات کی لیتے ہیں. لالا رخ ہیں کراچی سے. السلام علیکم لالا رخ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
फैसल कुरैशी, आपका प्रोग्राम तो बस तारीफ करना ऐसी होगी, सूरज को चराग दिखाना। बहरहाल मुख्तसर ये कि टाइम बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। और उसके अलावा यही फरियाद है कि ट्रैफिक का मसला जो है मेरे ख्याल से नाकाबिले इस्लाह है। तो उसके अलावा ये कि जो भी ये पुलिस के एहलकार हैं, इनको कोई भी मेरे ख्याल में कोई सहूलत मैसर नहीं है और वो रिश्वत नहीं लेंगे तो और क्या करेंगे। और उसके अलावा जितनी पोल्यूशन है उस हिसाब से तो ये जो इनकी वर्दी है वाइट नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपने सही फरमाया कि जिस हाल में वो शख्स काम कर रहा है वो मैंने सिर्फ तकरीबन 2 घंटे सहा है, और ये मैं खुला चैलेंज करता हूं हमारी पूरी कौम को, और खासतौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो बड़े शहर हैं उनके शहरियों को, अगर हिम्मत है तो किसी चौक के ऊपर आधा घंटा क्या 15 मिनट खड़े होकर दिखा दें। अगर वो कुछ कंट्रोल कर सकते हैं तो मेरी तरफ से, मेरे पास वो हक तो नहीं है कोई बड़ा तमगा देने की, लेकिन कोई ना कोई तमगा मैं जरूर, तमगा अनकही मैं उनको बदस्त खुद आके पेश करूंगा अगर उनमें हिम्मत है तो। बारकैफ बात वाजिद साहब के साथ हमारी यही नहीं खत्म हुई, हम थोड़ा सा उनको लेके और आगे चले, तो आइए वो भी देखते हैं कि वहां हमारा क्या हासिल हुआ। ये हम नुमाइश पे खड़े कराची में, जहाँ पे रोडें माशाल्लाह बहुत चौड़ी हैं, बहुत ज्यादा जगह है, लेकिन फिर भी कुछ केओस है। वैसा भी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है? देखिए जी, ये दे आर सपोज टू बी कमिंग आउट फ्रॉम देयर एंड गोइंग टुवर्ड्स कैपरी एंड टेकिंग अ यू टर्न, लेकिन हो ये रहा, अभी आप देख रहे हैं हमने वहाँ पे ये स्पेशली बंदा भी खड़ा कर दिया और बैरिकेड्स लगा दिए, वरना ये पहले होता था वहां से सीधा शूट करते थे टू दी चौक। अब ये बैरिकेड लगा के थोड़ा सा इसमें सैनिटी लाने की कोशिश की है, स्ट्रीमलाइन किया है और इनको वहां रोक लेते हैं। लेकिन ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये असूलन इनको आना ही नहीं है, सिर्फ इन्होंने वहां से ये वन वे है, लेकिन ये अब क्योंकि इतनी ज्यादा लोग तादाद में आ जाते हैं कि हम इनको रोक नहीं पा रहे, तो हमने इसी को थोड़ा सा बेहतर कर लिया है कि भाई ताकि ये मसला किसी हद तक कम हो जाए। अब यहाँ बंदा एक लगा दिया, बैरिकेड्स की पूरी लाइन लगा के इनको रोका है, वरना ये इधर से ऐसे सीधे आते थे। अच्छा, यहाँ पे रीजनेबल डिसिप्लिन दिख रहा है, उसकी वजह आम तौर पे यहाँ कौम डिसिप्लिन है? ये सिर्फ नफरी जो है ना वो ज्यादा लगाई हुई है। यहाँ पे देखें हर एंट्री पे हमारा एक आदमी है, हर एंट्री पे आदमी है। तो इस पे नॉर्मल हाल में कितने लोग मैन कर रहे हैं इसको? 6 होते हैं, लेकिन अभी उसने हमसे जैसे डिमांड मुझे की है कि जी अब 6 से मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, मुझे 8 आदमी कम अज कम दे। अब मेरी मुसीबत प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं हर चौक पे 8 आदमी 6 आदमी, और एक शिफ्ट की बात हो रही है। जी बिल्कुल। यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, यू सी इफ आई गिव हिम 8 people that means 16 people just for this place, and if you multiply all that I don't have that much strength. Exactly. तो ये प्रॉब्लम बेसिकली होता है कि हमें ये आई रियली गेट बॉक डाउन कि मैं क्या करूं। अब मैं इसको कह रहा हूँ 6 आदमी, 6 आदमी से नहीं हो रहा उससे। अभी वो मेन रोड पे आ गया वन वे से, ये देखिए उस पाइप से भी वो बाहर आ गया, वो निकल के इधर आ गया। वही बात के वो सबर नहीं कर रहा, वहाँ पे कोई पाइलअप नहीं है, कुछ नहीं है, 10-12 गाड़ियां। और देखें उसके आने से इनको रुकावट पड़ रही है। अब वो मोटरसाइकिल वाले निकल के सिर्फ बेसब्री में निकल के आ गए। हाल से हो गया कि मैं जल्दी चला जाऊँ, वाला पीछे खड़े हो जाते तो क्या था। हालांकि ये टोटल इलीगल है इनका वैसे भी आना, लेकिन चलो उसमें भी सुपर इलीगल। कोई ऐसी सजा बना सकते हैं आप कि जिसको पकड़े हैं उसको 2-3 घंटे के लिए खड़ा कर लें बस? अभी तक तो नहीं है। इसके लिए तो आपको कोई कानून नहीं चाहिए ना। 2 घंटे खड़ा करने क्या जाएगा, जो जल्दी है उसकी खत्म हो जाएगी। नहीं तो उसको खड़ा रखने के लिए भी एक आदमी मुझे मिल चाहिए। मैं तो आई हार्ट पेन फॉर पीपल, मेरे पास स्ट्रेंथ का मसला सबसे बड़ा है। आई ऑल्सो बिलीव आज तक कि हमारी ट्रैफिक पुलिस थोड़ी नाकारा है, और शायद होगी, लेकिन तकरीबन 1.25 घंटा हुआ है, मेरी आवाज बंद हो चुकी है, मेरा कान बंद हो चुका है, और सच्ची बात है मुझे नहीं पता कि मैं इस अफरा तफरी को मैं कैसे कंट्रोल करूं। वो वहां से आ रहा है, ये शाबाश, ये मौलाना साहब कहां जा रहे हैं? इस अफरा तफरी को वो एक गरीब आदमी वहां हाथ जोड़ के अपील कर रहा है, और उसके साथ एक उसे वो इंस्पेक्टर है, क्या है वो इंस्पेक्टर खड़ा हुआ है, वो हाथ जोड़ रहा है, रोक नहीं रहा। और ये तब है जब यहां पे पुलिस की 3 गाड़ियां, डीआईजी साहब खुद, हम कैमरा माइक लिए खड़े, कुछ बेशर्मी भी है। मतलब वो ये नहीं भी, वो कुछ उनको खौफ आ रहा है वहां देख के कि यहां कोई एक्टिविटी है तो पीछे हट रहे हैं,
لوگ الٹے جا رہے ہیں. اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ پولیس کی کمزوری ہے، میں اس کو کہتا ہوں آئے اور ایک دن کے لیے یہ زندگی جی کے دکھائے. یہ ہمارا جوان 8 گھنٹے کھڑا ہے اور اس کے بعد نہ کرسی بیٹھنے کی ہے، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کچھ. یہ جوان یہاں کیوں کھڑا ہے؟ یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں. اور اگر یہ ذرا آپ نے ابھی یہ جو دیکھا تھوڑا سا جو مس مینج ہوا ہے، وہ صرف وہاں سے بندہ ہٹنے کی دیر ہے. 1 منٹ کے لیے اگر وہ ہٹتا ہے پانی پینے کے لیے تو وہ لوگ دیر ہی نہیں کرتے. بس ناٹ ریئلائزنگ کہ ہماری ابھی ٹرن نہیں ہے، ہمیں ویٹ کرنا ہے جب تک سگنل نہیں آئے ہم نہ جائیں. تو اچھا، یہاں پہ باتھ روم فیسلٹی کہاں ہے؟ they must have managed some place. Most probably this madrasa or something. 970 آپ نے کہا کراچی میں چوک ہے، تو ایک وقت میں آپ کی ڈپلائمنٹ سے 2-2.5 ہزار آدمی کی ہے. ون ٹائم 1500. 1500 کی. وہ باتھ روم کہاں جاتے ہیں؟ وہ اپنا اخبل بندوبست ہے کہ بھائی جہاں کسی نے ڈھونڈ لیا. ابھی آئی ایم ٹرائنگ ٹو برنگ دس تھنگ کہ ابھی ان کو 2 کرسیاں، ایک کولر اس طرح کا کر کے، باتھ روم کا بھی لیٹر اسٹیج. بٹ بلیو می دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ آف دس سارٹ. جہاں چوکی کے قریب انٹرسیکشن ہے تو چوکی کو یوز کر لیتے ہیں. ادروائز وہ کوئی مسجد یا کوئی اس طرح کا پبلک ٹوائلٹ اگر وہ بھی کہیں ہو، کیونکہ کراچی میں آپ کو پتا پبلک ٹوائلٹس بھی نہیں ہیں. دے آر آل اوور دی ورلڈ. سب میجر سٹیز میں دے ہیو پبلک ٹوائلٹس. وی ڈونٹ ہیو دیم اوور ہیئر. تو اب یہ آپ انہیں سے انٹرویو کریں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ کیا کرتے ہیں. اگر آپ مجھے 10 آدمی دے دیں اور وردی دے دیں تو میرے ہی اگلی 9 پشتیں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اور بھائی ذرا پیچھے گھمائیے. یہ جو نوائز اور ایئر پولوشن اس وقت میں سن رہا ہوں، میں بغیر ایگزیجریشن کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنا کان کس طرح بند کروں. یہ صرف اور صرف 1 گھنٹہ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کے ساتھ ان کی گاڑی میں بہت ساری نفری کے ساتھ گھوم کے میں نے گزارا ہے. مجھے نہیں پتا 1 گھنٹہ سڑک پہ ٹریفک پولیس کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی. اس میں شدید میرے سر میں درد ہے اور میرا گلا تقریباً بیٹھ چکا ہے. اس لیے نہیں کہ مجھے اونچی آواز سے بات کرنا ہے باہر، یہ دھواں کھا کے، یہ شور سن کے میں اس سے بالکل بے قابو ہوں. لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اس شام کے شروع میں کافی نا امید تھا اور اب میں اس سے بھی زیادہ نا امید ہوں. کیونکہ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ شاید ہم 2-3 ہزار ٹریفک پولیس والوں کو سدھار لیں گے. نہیں، یہ صرف اگر کراچی کی بات کریں تو 1.5 کروڑ کی آبادی ہے. اس کو سدھارنا میرے بس میں تو نہیں ہے. جیسے آپ ابھی بھی بہت آپٹیمسٹک ہیں، آپ سمجھتے ہیں سدھار لیں گے؟ آپ آپٹیمسٹک ہوں اس لیے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اگر اب اسٹرینتھ زیادہ ہمارے پاس آ جاتی ہے. کراچی کے دیکھیں لاہور میں اس وقت 6000 ہے اور وہ ہم سے بہت کم ہے آبادی میں. اگر ہمیں اتنے بھی مل جائیں میں پھر بھی یہ چیلنج قبول کرنے کو تیار ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں اس کو. اگین آئی ٹرائی ٹو برنگ اٹ اپ بفور دی نیو گورنمنٹ. اور اس میں اگر وہ ہمیں اپروول مل جاتی ہے، اس میں 3 بلین پیکج، اس میں ان کی تنخواہیں بھی ہیں پڑھانے کی، اس میں اکوپمنٹ بھی ہے، اس میں مین پاور بھی ہے. آئی ہیو ریکویسٹڈ فار 2000 مور آفیسرس. آئی ایم ویری ہوپ فل. اس میں کمانڈ کنٹرول روم بھی ہے، اس میں 400 کیمرے بھی لگنے ہیں. So when we have cameras around and then you see we have the man power. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک آپ کے کہنے سے ہو سکتا کوئی چیز ہو جائے، اللہ کرے، لیکن زیادہ fear is the key, you see. Until and unless they are sure that once they commit a violation, they will be caught hold of and they will be, you see, penalized. تب تک یہ معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا. ابھی ان کو یہ ہے کہ they can get away with it because وہ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ ایک ٹائم پہ 25-25, 50-50 وائلیشنز ایٹ ون گیون ٹائم ہو رہی ہیں. کتنے لوگ آپ لگائیں گے ان کو پکڑنے کے لیے؟ یو نیڈ مور مین پاور. So the victory is in the numbers. Yes, exactly. اتنی زیادہ ایکسیس میں ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے اس دن بھی آپ سے کہا نا کہ وہ کراس کر کے تو وی کا نشان بناتا ہے. It is done a great job by hoodwinking a constable. اچھا، ابھی while we were talking you got some information کہ آپ کے ایک کانسٹیبل کو کوئی مار گیا ہے. جی بالکل. وہ کیا ڈیٹیل ہے؟ وہ بھی اب اس میں اشارہ وہ اپنا مینوپلیٹ کر رہا تھا. ہی واز ہینڈلنگ دی انٹرسیکشن. اب اس نے روکا ہوا ہے ٹریفک کو اور یہ موٹر سائیکل پہ جوان آیا ہے اور اس نے آ کے اس کو موسٹ پرابلی اب جا کے پتہ مزید کرنا پڑے گا کہ ویدر ہی واز اتنی اسپیڈ میں تھا کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں پایا یا کیا، کیونکہ اس نے خود اس کو بھی اس کی بھی ٹانگ توڑ دی، خود بھی زخمی ہو گیا ہے. سیدھا جا کے بینگ انٹو دی کانسٹیبل. سمپلی بینگ انٹو دی کانسٹیبل، خود بھی زخمی ہو گیا، اس کی بھی ٹانگ توڑ دی بیچارے ہمارے کانسٹیبل. ہم کوشش کریں سمجھنے کی کہ جو ٹین کا ڈبہ میں جیسے میں کہتا ہوں یا یہ چھوٹی سی جسے ہم پٹ پٹی کہتے ہیں،
اس میں تیل بھرا ہوتا ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو ہم بےہودگی کرتے ہیں وہ ایک لمحہ ہوتا ہے غلطی کا, وہ لمحہ بہت مہنگا پڑتا ہے. اس امید کے ساتھ کہ شاید میں اور کچھ سمجھ سکوں, میں نے باجی صاحب سے درخواست کی ہے کہ اگر یہ اجازت دیں تو کل ول کو ہم کوشش کریں گے ایک کانسٹیبل کی زندگی جینے کی بھی 1-8 گھنٹے کے لیے کسی چوک پر کھڑے ہو کے اس چیز کو, میں چیز ہی کہوں گا, کنٹرول کرنے کی. بہرحال اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم شاید کچھ بہتر ہو جائیں. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. واعظ علی خان صاحب کی مہربانی, انہوں نے یہ ہمیں وقت دیا اور ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا, اور میں اس وقت اتنا شرمندہ ہوں یہ کہتے ہوئے کہ میں بھی اس سڑک پہ گاڑی چلاتا ہوں, میں بھی چلتا پھرتا ہوں, اور میں جو کہ ایک شخص اور فرد ہوں اس ملک کا, نہ جانے کس مستی میں کھویا ہوا ہوں. بہرحال تھوڑا سا میں ٹھنڈا پانی پی لوں, ایک مختصر وقفہ لیجیے, پھر ہم کہیں میں بات آگے بڑھاتے ہیں. کوئی فیئر پلے نہیں ہے. کھیل کے میدان میں نفرت, خودداری, چالاکی, ہمت اور بے اصولی, یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے. یہ ایک جنگ کا میدان ہے. کھیل اور سیاست یہ سب ہیں اندر کی باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں. ان ڈیپتھ ڈسکشن, لوکل, نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس, ہم وہاں پر موجود ہیں. غرض جہاں کھیل وہاں ہم, اور یہی ہے اسپورٹس ڈے. ہمارے ملک میں امن و امان کے مسائل کب حل ہوں گے؟ مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم, پوچھئے صحیح سوال. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. آج ہم پھر اپنی ٹریفک کے ساتھ جو ہم زیادتی کرتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. بھی آپ نے دیکھا کہ کراچی کی سڑکوں پہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ٹریفک میں. بھلا کراچی سے ایک کال ہے میرا آج کی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب میرا صاحب فرمائیے. میں شیخ نعیم بات کر رہا ہوں. شیخ نعیم صاحب جی السلام علیکم. جی شیخ نعیم بات کر رہا ہوں جی. اور میں نے ابھی آپ کا ایک پروگرام ٹریفک کا دیکھا. جی اچھا, میری بڑی تمنا تھی کہ میں کسی دن جا کے ڈی آئی جی کے وہاں پر ان سے کہوں کہ میں یہ کنٹرول کر سکتا ہوں ٹریفک. جی تو میں نے کہا کہ میں جاؤں گا, لیکن مشکل یہ ہے کہ میں کاروباری آدمی ہوں. جی تو گورنمنٹ کے ساتھ کاروباری آدمیوں کا ہمیشہ رہتا ہے. جی میں اپنے اس میں اتنا مصروف رہا, میں نہیں کر سکا. جی سمجھے گی. تو بہرحال وہ یہ ہے تو سب سے پہلے تو ڈیئر آپ ہی کو یہ پروگرام نہیں کرنا چاہیے. بہتر کیوں کہ آپ اتنے نازک آدمی, آپ ٹریفک میں کہاں چلے گئے؟ آپ کے کان بھی بہرے ہو گئے, آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی, آپ پریشان ہو گئے, تو آپ کو یہ پروگرام نہیں کرنا چاہیے. آئی ایم رائٹ سر. جی نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جو تھے کیا نام آپ کے ساتھ ڈی آئی جی صاحب, جی ارے جہاں رشوتیں چلیں گی, جہاں کوئی قانون نہیں ہوگا, جی مین ٹریفک میں پرابلم قانون, انفورسمنٹ آف لا, جی وہ پرابلم ہے. یہ پرابلم نہیں ہے, وہ کھڑا ہوا ہے وہاں. یہ کہہ رہے 8 آدمی, ایک آدمی سنگل ایک آدمی چاہیے جس سے لوگ ڈریں کہ اس کے ہاتھ میں قانون ہے, یہ قانون سے ہمیں. بہتر, بہت شکریہ جناب. اس کا جواب نعیم صاحب آپ کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دیں گے, کیونکہ ہم نے اس کے بعد ایک اور تجربہ کیا ہے جس میں کہ ہم خود وردی پہن کے کھڑے ہوئے اور ہم نے لاکھ کوشش کی. وہ آپ نے جو کہا کہ میں کنٹرول کروں گا, میں نے کرنے کی کوشش کی, وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے. اور بات یہ کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ پروگرام, یہ ٹریفک کنٹرول, کیونکہ میرے کان ناک آنکھ بند ہو گئے. جناب میں ایک شہری ہوں اور نہ مضبوط چاہیے نہ نازک چاہیے. بات نزاکت کی نہیں ہے. شاید آپ نے کبھی نمائش یا تبت سینٹر یا لاہور کے اندرون شہر میں آپ نے کبھی کچھ وقت گزارا نہیں, کبھی گزار کے دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو بھی محسوس ہوگا. میراج صاحب میں کراچی سے. السلام علیکم میراج صاحب. وعلیکم السلام. فیصل آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی دعا چاہیے جناب.
فیصل صاحب ابھی یہ نعیم صاحب جو بات کر رہے تھے بے حد ہی بیتوکی بات انہوں نے کی. اینی وے میرا صرف ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ لاتوں کے بھوت ہے, باتوں سے نہیں کبھی مانیں گے. تو میں سمپلی صرف اتنا کہوں گا فیصل کہ اتنے چارجز ہائی کر دیں سگنل جو فالو نہیں کرتے ہیں کہ ان کی حالت خراب ہو جائے گی کہ وہ کسی قیمت پہ وہ کبھی سگنل کو نہ توڑنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. صرف میں اتنا ہی کہوں گا. میرا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا, بہت شکریہ اس کال کا. اور آپ نے شاید اخبار نہیں پڑھا کل کا, ہمارے ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کال کی ہوئی ہے کیونکہ انہی ڈی آئی جی صاحب نے جو ٹریفک وائلیشن کی پینلٹی ہے وہ بڑھا کے کوئی 100, 200, 300 روپے بڑھوا دی ہے, اور وہ ابھی انڈیفینٹ ہڑتال پہ جانے والے ہیں. اس وجہ سے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. اچھا وہ آپ نے یاد کر دی, بات میں بھول گیا تھا. انہوں نے طے کیا بھائی کہ ہم نے ٹریفک وائلیشن تو کرنی ہے, پکڑے جانا ہے اور چلان دینا ہے, تو چلان کی قیمت کم کر دو. وہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ اچھا چلو ہم ٹریفک وائلیشن نہیں کریں گے. ابھی آپ اخبار پڑھیے گا, ہڑتال ہونے والی ہے اس کے اوپر. احسن صاحب کراچی سے, السلام علیکم احسن صاحب. جی السلام علیکم فیصل صاحب. جناب فرسٹ آف آل بہت بہت زبردست مبارکباد آپ کو کہ اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے آج کیا ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت. احسن صاحب فرمائیے. آپ سے اس پہلے جو کالر تھے جناب جو کہہ رہے تھے کہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں کراچی. جی شیخ نعیم صاحب. جی شیخ نعیم صاحب, میں ان کی بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں بیکاز ہم لوگ ایکولی ریسپانسبل ہے اس سارے کیوس کے لیے. جی ہم خود بذات خود شہری خود بھی, ہم خالی پولیس کو بلیم نہیں کر سکتے اس لیے کہ ابھی جو آپ نے ویڈیوز دکھائی ہیں جو آپ کے پروگرام میں نے دیکھا ہے, اس کے علاوہ پورے شہر میں ہم گھومتے ہیں. جی ہر جگہ سب سے زیادہ جو وائلیشنز ہوتی ہیں وہ بائکرز کرتے ہیں. جی آپ کی گاڑی کے سگنل بند ہوتا ہے, آپ کی گاڑی کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک ڈسٹرب ہوتا ہے. جناب پلس جب ٹریفک جام ہوتا ہے آپ کے سامنے سے رانگ وے ٹریفک آ کے آپ کے سامنے رک جاتی ہے جب پورا ٹریفک اسٹینڈرڈ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ٹریفک وائلیشن خود ہی کرتے ہیں. بہت شکریہ. فائزہ خان صاحب ہیں اسلام آباد سے. فائزہ السلام علیکم. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ایس صاحب نے بالکل صحیح کہا, مداد صاحب نے بھی صحیح کہا. بات یہی ہے کہ جیسے میں نے ایسے تنزن کہا تھا کہ ہم اگر 1.5 کروڑ کی آبادی ہے تو کم از کم 2.25 کروڑ ٹریفک وائلیشن کر رہا ہے. آپ نے ان چوکوں پہ دیکھا ایک وقت میں 20, 25, 30, 40 گاڑیاں یا موٹر سائیکل ٹریفک وائلیشن کر رہے ہیں. کون سا جن آئے گا اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ روکنے کے لیے. فائزہ خان صاحب ایک کال مل گئی دوبارہ. فائزہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا شو کافی اچھا ہے کیونکہ وہ ایک آئینہ ہے جو کہ ہمیں عکاسی کر رہا ہے اس چیز کا جس کا ہم اقرار کرنا نہیں چاہ رہے کہ ہم بالکل لاتوں کے بھوت بن گئے ہیں. جب تک کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی ہم وہ نہیں کریں گے. ایک سجیشن ہے کہ جیسے ہر کالج یا اسکول میں NCC ٹریننگ ہوتی ہے یا پھر باہر کے ملک میں جوری پینل بلایا جاتا ہے, اسی طریقے سے اگر ہم اپنے اسٹوڈینٹس کے اوپر بھی لازم کر دیں کہ وہ جو ہیں ٹریفک وارڈن کے ساتھ آ کر ٹریفک کنٹرول کرنا سیکھیں. تو ایک تو جو شکایت ہوتی ہے کہ ٹریفک وارڈنس کم ہیں, ان کے پاس لوگ نہیں ہیں, وہ بھی کم ہو سکتی ہے. کچھ ہماری آگے والی نسل کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ ٹریفک توڑنا اور اسے سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے. بہت شکریہ فیض فون کرنے کا. اس کا میں جواب دیتے چلوں. ہم ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسکول یہ کرے وہ کرے. میں آپ سے متفق ہوں, یہ یقیناً ہونا چاہیے اور باقی ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے والدین یا گھر میں وہ تہذیب کیوں نہیں سکھائی جاتی. کبھی کسی والدین نے اپنے بچے کو یہ کہتے سنا کہ دیکھو بھائی بیٹا ذرا دیکھو وہ ٹریفک کانسٹیبل جو ہے وہ سڑک میں کھڑا غریب آدمی مر رہا ہے. کبھی احساس ڈالا کہ انسان کو انسان سمجھیں. ہم نے بھی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا اور تلخ لہجے میں کہوں گا, ہم نے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جیسے میں نے عرض کی, ہم کبھی بازار جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی باتھ روم نہیں ہے. وہ سوچئے ایک شخص جو 4 سے 5 گھنٹے بیچ چوک پہ کھڑا ایسے ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور اس کی طرف یہ موت کے شیطان چاروں طرف اسے گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی سوچا ہے کہ وہ بیٹھتا کہاں ہے ان 5 گھنٹوں میں یا جا کے سستاتا کہاں ہے, اس کے سر پہ سایہ ہے کہ نہیں ہے. ہم بڑے مزے میں ایک لمحے کو اس کو دیکھتے ہیں, دل میں اس کو گالی دیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں کیا رشوت خور چور ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ رشوت خور چور ہے تو کیوں ہے. بہرحال جنید صاحب کراچی سے. السلام علیکم جنید صاحب. السلام علیکم جناب, فرمائیے. ایک تجویز ہے میرے پاس. جی فرمائیے, حکم کیجیے. تجویز یہ ہے کہ 1 سے 2 دن کے لیے ٹریفک پولیس ہڑتال پہ چلی جائے. نہ کوئی اپنے آفس پہنچے گا,
نہ کوئی گھر پہنچے گا. بہت اعلیٰ. آپ اندازہ کرنے کے کتنے ہم سدھر سکتے ہیں. جنید صاحب بہت اعلیٰ, بہت شکریہ فون کرنے. کیا بہترین تجویز ہے, اور جس طرح ہم ان کے خلاف ہڑتال کرتے ہیں, اگر واجد علی خان صاحب دیکھ رہے ہیں شو تو یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن بہرحال تجویز بڑی اعلیٰ جنید صاحب, مزہ آ گیا. سیف صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سیف صاحب. سیف صاحب السلام علیکم. چلیے ہم دوبارہ ان کو ملاتے ہیں. جنید صاحب نے بالکل سیکھا, اور یہ وہ رہ گیا ڈی آئی جی صاحب سے ہم ان صاحب پھیلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تو یہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں تو یہ حال ہے, اگر نہیں کنٹرول کریں گے تو کیا ہوگا. شیخ نیم صاحب نے ایک اور بات کہی تھی کہ بھئی ایک ٹریفک کانسٹیبل بھی کافی ہے جس سے لوگ ڈریں. جناب وہ جو شروع میں آپ نے فوٹیج دیکھی, اس چوک پہ ڈی آئی جی صاحب کھڑے تھے, خود میں کھڑا تھا, ہمارے کرو کے کوئی 10 لوگ تھے, ان کے ساتھ ان کی اسکواڈ تھی. اس کے باوجود صرف چوک سے ایک آدمی کو 10 فٹ ہٹایا گیا اور وہاں پہ تباہی مچ گئی. کوئی انسان کے بس میں نہیں ہے اگر پوری قوم لا قانون ہو جائے. سیف صاحب کی کال مل گئی. سیف صاحب السلام علیکم. فیصل, مجھے آپ کی پچھلی اسی سلسلے کے ٹاپک سے کہیں بھی بات اور آج بھی کہیں بھی بات کہ آپ نے جن لوگوں کو بھی ٹریفک وائلیٹ کرتے ہوئے جو پکڑا یا دیکھا, ان کے پاس ہر قسم کے عذر تھے سوائے سوری کہنے کے, شرمندہ ہونے کے. بجا فرمایا. میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ابھی حالیہ ایک قصے کی طرف یا واقعے کی طرف, جو غالباً ہمارے ایک محترم جج صاحب جن کو ٹریفک وائلیشن کرتے ہوئے غالباً روکا گیا, تو انہوں نے اس بات کا اتنا برا منایا غالباً کہ انہوں نے انکوائری بٹھا دی ہے, اور انکوائری سے ہوا یہ ہے کہ ضرور سوری بولا گیا, لیکن اس کانسٹیبل کو سوری کہنا پڑا جنہوں نے ان کو روکا تھا. اور غالباً جہاں تک میری معلومات ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی کہ غالباً فائن بھی اسی پولیس آفیسر کی جیب سے نکلوا گیا. اور جو پولیس ہائر آفیشلز تھے انہوں نے اس کے اوپر کمنٹ کرنے سے اس لیے منع کر دیا کہ غالباً محترم جج صاحب کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. بہت شکریہ کال کرنے کا. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور اللہ کرے گا وہ دن آئے گا. ممتاز ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال شاید ڈراپ ہو گئی. بہرحال یہ شام بھی ختم ہونے کو ہے, اور ابھی ایک دوست کا پیغام آیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بڑا بیزار لگ رہا ہوں, میرے چہرے پہ مسکراہٹ لاؤں تو اچھا لگے گا. شاہد صاحب بات یہ ہے کہ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو مسکراہٹ چلی جاتی ہے. وقت ختم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی جلدی سے ایک کال لیتے ہیں. ذیشان صاحب کراچی سے. السلام علیکم. جی جناب جلدی سے بتائیے کہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. جی فرمائیے. سر یہ ایک تو سب سے پہلے تو میں ٹریفک پولیس کراچی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس خدمات سے کراچی کی عوام کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے. ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بات پہنچانا چاہتا ہوں. یہ سٹی اسکول ہے ایئر فورس چیپٹر ہلکن والا, اس کے اوپر پارکنگ کا اتنا شدید رش ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ٹریفک ڈیفینس سے آنے والا اور ڈیفینس کی طرف جانے والا یہ دونوں تقریباً 30 سے 35 منٹ تک ٹریفک. صاحب آپ کا پیغام جو ہے یہ ڈی آئی جی صاحب تک پہنچوا دیں گے, اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ دیکھیں کچھ کریں گے. لیکن یہ شام ختم ہونے کو ہے. مجھے بہت سخت میں شرمندہ ہوں اپنے آپ سے کہ اگر نہ جانے میرے والدین نے مجھے کیوں نہیں سکھایا کہ میں تھوڑا صبر کر لوں, نہ جانے میری عبادت نے مجھے کیوں نہ سکھایا کہ میں صبر کر لوں, مجھ میں تھوڑی تنظیم آ جائے, نہ جانے میری دعاؤں میں وہ اثر کیوں نہیں ہے کہ میں بھی ایک خوبصورت ہوا میں سانس, ایک اچھی ہوا میں سانس لے سکوں, نہ جانے میری اس خواہش میں اثر کیوں نہیں رہا کہ میں گھر سے باہر نکلوں تو محفوظ اپنے آپ کو محسوس کروں, نہ جانے میری قوم, میں خود, میرا گھر, میری گلی, میرا محلہ اتنا بکھر کیوں گیا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا پڑوسی کون ہے, پڑوس میں کون رہتا ہے, نہ جانے میری زندگی اس موڑ پہ کیوں آ گئی کہ میرے بھائی میری بہنیں صبح شام یہ سوچتے ہیں کہ میں کسی طرح اس ملک سے چلا جاؤں. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جو باتیں کرتے ہیں اس ملک سے جانے کی, انہوں نے ہی اس ملک کا یہ حال کیا ہے کہ جانے کی باتیں کرتے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا اسی گھر کو صاف کر لیں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یہ قوم, یہ ملک بہت خوبصورت ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. ذرا سی محنت, ذرا سا لگن اور ذرا سی کہتے ہیں نا ذرا سا پیٹریٹزم چاہیے ہے, ذرا سی محبت اپنی مٹی سے چاہیے اور ذرا سا خیال چاہیے. جس طرح اپنے والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمارے لیے سب کچھ یہاں ہے. بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ہفتہ بھی ختم ہونے کو ہے.
ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv. مجھے ای میل کرتے رہیے feedback@ankahi.tv، اور ویب سائٹ پہ جا کے بھی جو کہنا چاہتے ہیں کہیے. بہت لوگ ہیں وہاں پہ، میلنگ لسٹ بھی ہے ہماری. یہ شو یہاں ختم نہیں ہوگا، چلتا رہے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.